اگر آپ اخلاص سے دل کے ساتھ دیں گے تو آپ کو دل کو اتنی ٹھنڈک پہنچے گی، اتنی خوشی ملے گی، آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کو اتنی کبھی خوشی ملی ہی نہیں ہوگی کہ اتنی خوشی ملتی ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے، تو ہم دیکھیں اتنے بڑے ثواب میں ہم بھی سب آ سکتے ہیں، تو جلدی کریں اس کام میں، آپ بھی ہمت کریں، جتنی بھی توفیق آپ کی، اگر ایک کھجور کی توفیق ہے تو وہ کسی کو دے دیں، اللہ کی راہ سے انشاءاللہ آپ کو بہت بہت اس میں اجر ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں یہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، رمضان شریف کی آمد ہے الحمدللہ۔ اس میں ایک بڑی تعداد ہے جو اللہ کی راہ میں خوب خیر و خیرات کرتے ہیں، خوب بانٹتے ہیں، اللہ کی راہ میں خوب مال خرچ کرتے ہیں، خوب افطاریاں کرتے ہیں۔ تو میں آپ تمام سے یہ کچھ چند کام شیئر کروں گا جن کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور رمضان کریم میں انشاءاللہ آپ نے اس کی برکات کو دیکھیں گے۔ تو وہ کیا ہے کام، شروع کرتے ہیں۔ ان کو چھوٹی سی تھی کہ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ رمضان شریف میں یہ کام اہم کرنے ہیں ہم نے۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں اتنی مال و دولت دی ہے کہ ہم اتنے مالدار ہیں کہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ ہم کسی اور کے گھر کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ چند کام میں آپ سے شیئر کروں گا، اپنے توجہ کے ساتھ سننے ہیں، اور آخری والا کام تو بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں اتنا مال دیا ہے کہ ہم خود تو افطاری اچھے انداز میں کر سکتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگلے کسی پڑوسی کے گھر میں، اور کسی یعنی کہ اللہ نے ہمیں اتنا زیادہ مال دیا کہ ہم کہیں پر پورا ماہ رمضان ایک دسترخوان لگوا دیں کہ وہاں پر ہم نے صرف سحری اور افطاری کا اہتمام نہیں، تو افطاری کا اہتمام ہم نے کرنا ہے۔ ہوتا کیا ہے، آپ نے چھوٹے چھوٹے پیک بنا دیں آپ، اور فروٹ وغیرہ کے اور ایک پانی کی بوتل وغیرہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو افطاری کرنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ میں نے کسی ایک حدیث مبارکہ میں پڑھا تھا، یا غالباً کسی علماء سے سنا تھا کہ رمضان کریم کا ایک روزہ اگر پورے سال کے روزے رکھیں، وہ ایک طرف، رمضان کریم کا روزہ ایک طرف، اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو ہم دیکھیں اتنے بڑے ثواب میں ہم بھی سب آ سکتے ہیں، تو جلدی کریں اس کام میں، آپ بھی ہمت کریں، جتنی بھی توفیق آپ کی، اگر ایک کھجور کی توفیق ہے تو وہ کسی کو دے دیں، اللہ کی راہ سے انشاءاللہ آپ کو بہت بہت اس میں اجر ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں یہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پر، جیسے کہ ماہ رمضان گزرتا ہے تو عید قریب آتی ہے، تو آپ کے غریب پڑوس میں، اڑوس پڑوس میں، یا کوئی ایسے علاقے ہیں جیسے کہ آپ ماشاءاللہ کوئی بڑی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کے کوئی اڑوس پڑوس میں کوئی ایسے علاقے ہوں جو کچے علاقے ہوں، جہاں پر آپ سمجھ سکتے ہو مزدور طبقہ رہتا ہو، تو ان کو آپ ایک سوٹ دلا دیں، ان کے ہر فرد کو، ہر بچوں کو آپ ایک ایک سوٹ دلا دیں۔ میں کہتا ہوں اتنی آپ کو دل میں خوشی داخل ہوگی، آپ کو ایک دلی قلبی سکون ملے گا۔ کیوں سکون ملے گا؟ کہ آپ نے کسی کا دل خوش کر دیا، اور غریب کی جو دعا نکلتی ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں غریب کی دعا جاتی ہے نا، تو اس امیر کے حق میں سچی کہتا ہوں، یہ آپ عمل کر کے دیکھیں۔ آپ اگر اللہ کی راہ میں اخلاص نیت کے ساتھ دے رہے ہیں نا، غریبوں کو کپڑے دے رہے ہیں، اگر راشن دے رہے ہیں، اگر آپ اخلاص سے دل کے ساتھ دیں، میں کہتا ہوں آپ کو دل کو اتنی ٹھنڈک پہنچے گی، اتنی خوشی ملے گی، آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کو اتنی کبھی خوشی ملی ہی نہیں ہوگی کہ اتنی خوشی ملتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے لازمی اپنے صدقات و فطرات سب سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب میں سے دیکھیں، جو بیوہ وغیرہ ہوں ان کو دیں۔ آخری کام جو میں نے آپ سے کہا امپورٹنٹ ہے، یہ لازمی کام ہے۔ فطرہ تو ہر مسلمان نکالتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، فطرہ تو ہر کوئی نکالتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے غریب عزیز و اقارب کے جو ہوں، ان کو آپ فطرہ دیں، سب سے پہلے آپ ان کو دیں، کیونکہ وہ تو آپ کے زیادہ حاجت مند ہوتے کیا ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے غریبوں کو دیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ ارے کیا کہیں گے؟ آپ اپنے غریبوں میں تو دیکھیں، اپنے خاندان میں تو دیکھیں، بہت سارے غریب ہوتے ہیں، بہت ساری بیوائیں عورتیں ہوتی ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے تو آپ ان کی مدد کریں، اللہ کی رحمت سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ یہ ایسا کریں۔ ہاں، اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے رشتہ داروں میں ایسا کوئی نہیں ہے تو آپ غریب و غربا کو دیں، اور اس کے بعد آپ مدارس کی طرف بھی توجہ کریں۔ اللہ کی رحمت سے مدارس تو ہمیں قرآن پاک کی تعلیم ہمارے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں تو بہت تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو مال کو صحیح راستے میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکات بھی حاصل ہوں گی۔ اب مال کو ہم نے الٹی سیدھی کاموں میں استعمال کیا ہوتا ہے، اور پھر بولتے ہیں گھر میں سکون نہیں، پیسوں میں برکت نہیں۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے برکت آئے گی؟ جب اللہ کی راہ میں اور صحیح جگہ پر ہم خرچ کریں گے تو اللہ نے چاہا تو اس کی میں خوب برکات حاصل ہوں گی۔ تو یہ 2-3 آپ کو میرے کام کہیں جو رمضان میں لازمی کرنے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو خوب اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں ان اچھے کاموں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک تو کریے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ السلام علیکم۔